بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله تبارك وتعالى: قد جاءكم نور من الله وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: بعثت فضلت على الأنبياء بست. وقال: بعثت إلى الخلق كافة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد أبد الآبدين وصل على سيدنا محمد وعلى آل محمد دهر الداهرين. سب سے پہلے میں مسجد کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس بابرکت دن اور ایک تاریخی دن میں اپنے علاقے کی اس مسجد کے اندر علماء اکرام کو مدعو کیا، ان کو اپنے یہاں مہمان بنایا. محض دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سننے اور سنانے کے لیے. جن لوگوں نے بھی اس میں کوشش کی ہے اور جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے، اگر وہ اپنی نیت میں سچے ہیں تو ان کو اس عمل پر اور اس پروگرام کے منعقد کرنے پر بہت بڑا انعام دیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی ان کو بے حد اجر عظیم عطا فرمائیں گے. کیونکہ دین کی باتیں سنانا یہ ہماری دینی اور دنیاوی دونوں ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیٹھ کر کے آپس میں مذاکرہ کرنا، آپ کے بارے میں کچھ سنانا، اس سے ہمارے دل کو روشنی ملے گی، ہمارے ایمان کو تازگی نصیب ہوگی. اور کسی مسلمان نے اس پر عمل کر لیا، ان باتوں کو اپنے دل سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا، وہ باتیں اس کے دل دماغ میں اتر گئیں اور اس پر عمل پیرا ہو گیا، تو اس کے لیے دنیا جہان سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوگی اور اس کی زندگی اسلام پر ہوگی. اور تمام کی تمام ان لوگوں کو اس کا ثواب ملے گا جن کے ذریعے سے یہ باتیں ہوئی اور یہ باتیں سنی اور سنائی گئیں. اس لیے اس پروگرام کو، اپنے اس عمل کو چھوٹا اور معمولی نہ سمجھیں. مسجد نہیں بھری ہے، اس کا کوئی افسوس نہیں. چند افراد ہیں، اس میں کوئی کمی محسوس نہ کریں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ایک دو آدمی بھی بیٹھ کر کریں گے تو یہ زمین و آسمان کا سب سے بہترین چیز ہوگی. زمین کے جس حصے پر اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ حصہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں. یہ کوئی فلسفہ، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسے ہی بنی بنائی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے.
اس لیے میں آپ حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری آواز جہاں تک جا رہی ہے پورے محلے والوں سے گزارش ہے کہ آپ نے جہاں کہیں بھی میری آواز سنی ہو جلد سے جلد مسجد میں تشریف لائیں۔ آپ کے اس علاقے میں بنارس سے، شہر سے علماء اکرام کا ایک بہت بڑا گروپ آیا ہوا ہے۔ آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے انہوں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے، آپ آ کر کے اس سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ توفیق ہے کہ آپ کے اتنے دور دراز علاقے میں بھی آج کے دن علماء اکرام تشریف لے آئے اور مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی میلاد شریف کے موقع پر آپ ہی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں ایک بار پھر علاقے کے تمام نوجوانوں سے، تمام ادھر ادھر بیٹھے ہوئے لوگوں سے اور خاص طور سے بڑوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے گھروں سے اپنے لڑکوں کو مسجد کے اندر بھیجیں۔ جب تک ہم اپنے دین کی بات سنیں گے نہیں، اپنے نبی کا تذکرہ سنیں گے نہیں، اپنے نبی کے بارے میں جانیں گے نہیں، تو ہمارے دل میں یہ بات کیسے آئے گی کہ اس نبی کی بات ماننا چاہیے، اس دین پر عمل کرنا چاہیے۔ جو اللہ ہی کو نہ جانے وہ اللہ کی کیا مانے گا؟ جو نبی ہی کو نہ جانے وہ نبی کی زندگی کو اپنی زندگی کیسے بنائے گا؟ جو نبی کی سنت کو نہ جانے وہ کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا انسان ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ تو ہمیں مسلمان بن کر کے زندگی گزارنی ہے، اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، تو ہمیں ان باتوں کو سننا پڑے گا، ہمیں نبی کے تذکرے کی مجلس میں آنا پڑے گا اور علماء اکرام کی باتوں کو دھیان سے سننا پڑے گا۔ اس لیے میں بہت ہی ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ آخر تک موجود رہیں، اور جو لوگ نہیں ہیں وہ جلد سے جلد آنے کی کوشش کریں۔ محترم بزرگوں، آج کا دن 12 ربیع الاول 1442 ہجری کا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 1442 سال ہو گیا۔ ہم اپنے نبی سے 1442 سال پیچھے ہیں۔ ہم ان کے اتنے دنوں کے بعد ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، لیکن آج بھی ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور 12 ربیع الاول کی تاریخ کو آپ ہی کے نام سے صرف ہم ہی نہیں، پوری دنیا انٹرنیشنل پیمانے پر، عالمی سطح پر اس دن کو میلاد النبی کے نام سے جانتی ہے۔ ہم سب بھی میلاد شریف اور میلاد نبی کہتے ہیں، اور اپنی زبان میں بہت سے لوگ 12 وفات بھی کہتے ہیں۔ یہ میلاد نبی اور 12 وفات یہ کوئی رسم و رواج کا دن نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو جھنڈا لگانے اور لتر لگانے اور لائٹ زیادہ جلانے کا دن سمجھتے ہیں، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہمارے مذہب میں رسم و رواج کا کوئی دخل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسم و رواج کو بڑھانے کے لیے نہیں، رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے دین کو بگاڑنے کے لیے نہیں، دین کو بنانے کے لیے آپ کو بھیجا تھا۔ اگر ہم اپنی نادانی میں، اپنی کم علمی میں اور دیکھا دیکھی لوگوں کے اگر ہم نے کوئی کام کیا ہے تو وہ ہمارا قصور ہے، ہم نے اس میں کمی کوتاہی کی ہے۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا دن بنایا ہے۔ مشہور ہے کہ اسی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے، اور مشہور ہے کہ اسی دن آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ ایک ہی دن میں آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ دونوں چیزیں پیش آئیں۔ اسی دن میں آپ کی پیدائش بھی ہوئی اور اسی دن میں آپ کی ولادت بھی، وفات بھی ہوئی۔ یہی مشہور ہے، یہی ہر بچہ اور ہر بڑا یہی جانتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اس دنیا میں تشریف لائے تھے اس سے بہتر کوئی دن نہیں تھا، اور جب تک آپ اس دنیا میں تھے 63 سال کی عمر میں
اس سے بہتر زمانہ کوئی نہیں تھا، اور جس دن آپ کی وفات ہوئی اس سے بڑے حادثے والا کوئی دن نہیں تھا، اور جتنا زمانہ آپ سے دور ہوا ہے اتنا برا زمانہ آج سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ ہم اپنے نبی سے جتنا دور ہوتے چلے جائیں گے ہماری ذمہ داری اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ ہم جتنا دور اپنے نبی کے زمانے سے ہوتے چلے جائیں گے اتنے ہی ہمیں دین کے بارے میں بہت احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ گھر کا ایک نگراں جب اپنے گھر سے رخصت ہوتا ہے تو اس گھر میں دھیرے دھیرے بدلاؤ ہونے لگتا ہے۔ وہ گھر والے اپنے اس باپ دادا کی قانون کو، ضابطے کو، گھر چلانے کے سسٹم کو قائم نہیں رکھ پاتے ہیں۔ اگر وہ گھر والے اپنے اس باپ دادا کے، اپنے گھر کے مکھیا کے قانون کو، ضابطے کو اور ان کی باتوں کو دھیان نہ دیں تو رفتہ رفتہ وہ گھر بھول جاتے ہیں لوگ کہ کبھی اس گھر والے بہت شان و شوکت سے رہتے تھے، کبھی اس گھر کے مکھیا کا بڑا روب راب تھا، اور کبھی یہ گھر والے تو بڑی شان والے تھے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو ہم سے دور ہوتا جائے گا، ہر اس زمانے کے مسلمانوں کی ذمہ داری بہت بڑھتی چلی جائے گی، اور ان زمانے کے علماء کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر بوجھ بہت بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ ان کو اتنا دور زمانے کو بتا کر کے اپنے اس زمانے کو سدھارنے کی محنت کرنی پڑے گی۔ یہ گاؤں ہے، یہ دانیال پور، یہ کچی بستی ہے، اور جو شہر ہوتے ہیں وہاں جتنی ضروریات کی چیزیں ہیں، جتنی آسانیاں ہیں وہ شاید یہاں نہ ہو۔ اگر کوئی یہاں ان سب کی باتیں کرے، شہر کی باتیں کرے، کسی کے دماغ میں نہیں آئے گی، اور شہر میں کوئی آدمی گاؤں کی بات کرے تو شہر والوں کو گاؤں کی بات جچے گی نہیں، ان کا دماغ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین شہر اور گاؤں سے بالکل آزاد ہے۔ آپ کی ذات، آپ کی تعلیمات شہریوں اور دیہاتیوں، روڈ پر رہنے والے اور گلی میں رہنے والے، بستی میں رہنے والے اور بستی سے باہر رہنے والے، سب کے لیے ایک سی ہے، ایک سمان ہے۔ نہ شہر والوں کو آپ کی ذات کو سمجھنے میں کوئی دقت ہوگی اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے میں کوئی پریشانی آئے گی، اور نہ گاؤں دیہات والوں کو آپ کی ذات کو سمجھنے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے میں کوئی دشواری ہوگی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور آپ کی تعلیمات ہر ایک کے لیے برابر ہے، نہ زمانے کا فرق ہے، نہ شہر کا فرق ہے، اور نہ جگہ کا فرق ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ 12 ربیع الاول کا دن، اس دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یعنی اس دنیا کو، اس پورے سنسار کو، اس پوری دھرتی کو، اس پورے روئے زمین کو وہ اللہ کی بڑی نعمت نصیب ہوئی کہ اس سے پہلے اس دنیا کو کوئی بڑی نعمت ملی ہی نہیں تھی۔ ہمارا عقیدہ ہے اور ہماری دل کے گہرائی سے یہ بات ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم انسانوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ کی نعمت سے بڑھ کر، آپ کی ذات سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہم تمام لوگوں کے لیے سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف اور سب سے برتر بنایا ہے۔ آپ کو چھوڑ کر کچھ نہیں ہے اور آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہی سے سب کچھ ہے اور آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب آئے، قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تم لوگوں کے پاس اللہ کا نور اور اللہ کی کتاب آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا ایک نور ہے۔ جیسے اندھیرے میں ایک دیا جلانے سے اندھیرا دور ہو جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے یہاں کفر و شرک کا اندھیرا چھڑ گیا،
اور ایک لمبے زمانے سے لوگ غلط عقیدوں میں، غلط اعمال میں، غلط افعال میں اور غلط خیالات میں زندگی گزار رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیج کر کے ان تمام کی تمام اندھیروں کو چھاٹ دیا اور آپ نے اس دنیا کے اندر ایک روشنی کا کام کیا۔ روشنی کے بغیر کوئی آدمی صحیح راستہ چل نہیں سکتا۔ آج کوئی گاڑی بغیر ہیڈ لائٹ کے نہیں بنائی جا سکتی، کیونکہ گاڑی اگر بغیر لائٹ کے، بغیر روشنی کے سڑک پر چلے گی حادثہ ہو جائے گا، درست راستے پر وہ چل ہی نہیں سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اور آپ کی ذات کو لیے بغیر کوئی بھی انسان یہ کہے کہ ہم صحیح دھرم پر ہوں، اللہ کی صحیح تعلیم پر ہوں، ناممکن ہے۔ آپ کو جب تک ہم اپنائیں گے نہیں، آپ پر جب تک ایمان نہیں لائیں گے، آپ کو جب تک آپ کی اتباع نہیں کریں گے، اس وقت تک کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو صحیح راستے پر نہیں ڈال سکتا ہے۔ نام رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا کوئی، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے ہم صرف مسلمان نہیں رہ جائیں گے، سر پر ٹوپی اور بدن پر کرتا ڈالنے سے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر، آپ کی تعلیمات پر عمل کر اور آپ کے بتائے ہوئے سنت پر عمل کرتے تب جا کر کے ہم مسلمان ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس وقت کیا منظر تھا؟ میلاد شریف میں خاص طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی ولادت کا منظر لوگ بیان کرتے ہیں۔ یہ اپنے نبی سے جڑی ایک بات ہے، اس کا تذکرہ کرنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تذکرے میں خیر و برکت ہے۔ آپ کی ذات سے جڑی ہوئی کسی بات، کوئی بات بھی بے فائدہ نہیں ہے، لیکن جتنی بھی باتیں ہیں وہ صرف کانوں کو راحت پہنچانے کے لیے، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھنے کے لیے کہ آپ تھے کیا اور آپ چاہتے تھے کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات سے ہم کو کیوں جوڑ دیا اور کیوں ہمیں اس امت میں بنایا ہے اور ہمیں کرنا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کی ولادت ہوئی تو ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ جس کمرے میں آپ کی ولادت ہوئی تھی تو وہ کمرہ بالکل روشنی سے بھر گیا تھا۔ روشنی سے بھر گیا مطلب اتنی زیادہ روشنی ہو گئی گویا کہ اس میں روشنی بھر گئی۔ اور ان کا بیان ہے کہ ہم کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گویا آسمان سے ستارے زمین پر چلے آ رہے ہیں۔ وہ زمانہ یاد کیجئے جس وقت ایک چراغ بھی کسی کو نصیب نہیں تھا، اندھیرا ہوتا تھا تو لوگ چاند کی روشنی ہی میں اپنی رات گزارتے تھے اور ستاروں ہی سے اپنی رات کو بسر کرتے تھے۔ آج کی طرح لائٹ نہیں تھی، ٹارچ نہیں تھی، بجلی نہیں تھی۔ اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت روشنی ہو جانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا یہ عمل کرنا یہ کوئی ایسے ہی آئی اور گئی ہوئی بات نہیں ہے، اس میں اشارہ تھا کہ یہ جو نبی پیدا ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے جیسے اس کمرے کی اندھیرا دور ہو گیا ہے، اسی طریقے سے پوری دنیا کا اندھیرا ختم ہونے والا ہے، پوری دنیا کی تاریکی ختم ہونے کو ہے اور پوری کی پوری دنیا ان کے نور سے بھر جائے گی اور ان کی روشنی پوری دنیا تک پہنچے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے تو اس وقت دنیا میں مختلف ملکوں میں بہت سے حادثات پیش آئے اور وہ حادثات کوئی معمولی حادثے نہیں تھے، وہ واقعات کوئی ایسے ہی آنے اور جانے والے واقعات نہیں تھے، وہ ایسے ہی نہیں ہو سکتے تھے، وہ بہت بڑی بات ہوئی تھی۔ کیسر و کسرا نام سنا ہوگا، جو لوگ پڑھے لکھے تھوڑا بھی ہوں گے وہ کیسر و کسرا کا نام بہت سنتے ہیں۔ روم کے بادشاہوں اور ایران کے بادشاہوں کو کیسر و کسرا کہا جاتا ہے۔ جیسے اس زمانے میں ہر خبر کے ساتھ امریکہ اور یورپ لگا ہوتا ہے،
امریکہ یورپ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیصر و کسریٰ ایک نام چلتا تھا. جیسے آج امریکہ سپر پاور طاقت ہے، ہر چیز میں سنو اس کے پیچھے امریکہ، کچھ بھی دنیا میں بڑا حادثہ ہوا امریکہ. تو اسی طریقے سے اس زمانے میں سپر پاور طاقتیں قیصر و کسریٰ تھیں. وہ بادشاہی ان کی چلتی تھی، پوری کی پوری دنیا انہی کے غلام تھی، انہی کی رعایا تھی، انہی کا حکم پوری دنیا میں نافذ ہوتا تھا اور انہی کا سکہ چلتا تھا. ان کے قلعوں میں، ان کے محلوں میں، ان کے بڑے بڑے محلوں میں بڑے بڑے برج اور بڑی بڑی میناریں اور بڑے بڑے گنبد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن گر گئے تھے. اور لوگ بہت حیران تھے کہ یہ کون سا واقعہ ہوا ہے، یہ کیا بات پیش آئی ہے بغیر زلزلہ کی اور بغیر کسی زمین کے جھٹکے کے ہمارے یہ محل کے مینارے اور یہ برج کیوں گر گئے. تو ان کے دربار کے بڑے بڑے ماہرین انہوں نے جب اس بات پر غور کیا تو کہا کہ کوئی بہت بڑی بات پیش آئی ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہو جائے گا. یہ ہمارے محل کے مینار گرنے کا مطلب یہ ہے کہ لگتا ہے کہ ہماری حکومت گرنے والی ہے اور اب ہمارا اس دنیا کے اوپر ہماری حکومت ختم ہونے والی ہے. کوئی بہت بڑی بات پیش آئی ہے. تو پتہ چلا کہ مکہ میں ایک نومولود اور ایک نبی کی ولادت ہوئی ہے. اسی طریقے سے بہت مشہور واقعات جس کا تذکرہ کیا جائے تو ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا. تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی ولادت سے ایک بہت مشہور نہر تھی، اس کا پانی خشک ہو گیا تھا اور اس طریقے سے بہت بڑے بڑے حادثے پیش آئے تھے جن سے پوری دنیا میں یہ اعلان ہو گیا تھا کہ ایک بہت بڑی شخصیت اور بہت بڑے نبی کی ولادت ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آج جیسے موبائل کا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، آج ایک خبر فوراً میڈیا میں اور پوری دنیا میں منٹوں میں چلنے لگتی ہے. اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں یہ واقعات اور یہ حادثات اس بات کی خبر دے رہے تھے کوئی بہت بڑی بات پیش آئی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس دنیا میں تاریکی کو ختم کرنے کے لیے اور کفر و شرک کو مٹانے کے لیے اور اسلام کو اور سچے دین کو نافذ کرنے کے لیے ہوئی تھی. جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کو آپ کے دادا ابو عبد المطلب کے پاس لے جایا گیا. عبد المطلب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ ان کے جسم سے ایک روشنی نکلی اور وہ روشنی آسمان تک چلی گئی. دھیان سے سنیے، عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک روشنی نکلی اور وہ روشنی آسمان تک چلی گئی اور زمین میں ساتوں زمین کے نیچے چلی گئی اور مشرق یعنی پورب میں آسمان کے کنارے تک چلی گئی اور مغرب پچھم میں بالکل انتہا تک چلی گئی. یعنی چاروں طرف وہ روشنی پھیلی اور پھر وہ روشنی درخت کی طرح بن گئی. جیسے درخت میں بے شمار ٹہنیاں، بے شمار شاخیں ہوتی ہیں، بے شمار پتیاں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے وہ روشنی بن گئی اور تمام کی تمام انسان اس ٹہنی سے چپٹ گئے اور اس سے لپٹ گئے. تمام کی تمام انسان اس درخت کی ٹہنیوں پر لٹکے ہوئے تھے اور کچھ لوگوں کو اس ٹہنی سے ہٹا رہے تھے اور ایک نوجوان لوگوں کو ان ٹہنیوں پر سے بچا رہا تھا اور جو لوگ ان کو ہٹا رہے تھے ان کو دور کر رہے تھے. آپ سمجھ گئے کہ کوئی بہت بڑی بات پیش آنے والی ہے اور میری نسل میں کوئی ایسا پیدا ہونے والا ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ دور دور تک اس کا شہرہ اور اس کا چرچا کریں گے اور لوگ اس کی تابعداری اور فرمانبرداری کریں گے. کیونکہ عبد المطلب یہ قریش اور مکہ کے سردار تھے. کعبہ کے سائے میں حرم شریف میں ان کی گدی لگتی تھی اور لوگ ان کے ارد گرد بیٹھتے تھے. بہت بڑے اپنے علاقے کے چودھری تھے.
یہ پورے مکہ میں ان کا دبدبہ چلتا تھا، عبد المطلب کے حکم کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو وہ بہت ذہین اور بہت بڑے آدمی تھے، انہوں نے اپنے اس تعبیر کی صحیح تعبیر کی، اپنے اس خواب کی صحیح تعبیر کی کہ میری نسل سے کوئی ایسا پیدا ہونے والا ہے جس کا پوری دنیا میں چرچا ہوگا اور تمام کی تمام عرب اس کی فرمانبرداری کرے گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور آپ کی گود میں اور آپ کی آغوش میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا، آپ نے گویا کی ان کو پہچان لیا کہ یہی وہ بچہ ہے جس کی میرے نسل میں اس کو خواب دکھلایا گیا ہے، اور آپ نے ان کا نام فوراً محمد یا احمد رکھا۔ اسی طریقے سے آپ کی والدہ بی بی آمنہ، انہوں نے بھی آپ کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ آپ مجھ کو ایک بچہ ہونے والا ہے، تم اس کا نام احمد رکھنا۔ تو اس طریقے سے آپ کی والدہ اور آپ کی دادی اور آپ کے دادا دونوں کو آپ کے آنے سے پہلے ہی ان کو خواب کے ذریعے سے اور الہام کے ذریعے سے اطلاع کر دی گئی، اور عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ جب پورے قبائل میں یہ خبر پھیلی کہ عبد المطلب کے گھرانے میں ان کے مرے ہوئے بیٹے عبداللہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کا نام محمد ہے، تو لوگ بڑے حیرانی میں پڑ گئے اور لوگوں کو یہ نام بہت پسند آیا، اور لوگوں نے عبد المطلب سے کہا کہ آپ نے اپنے بیٹے کا، اپنے بچے، اپنے پوتے کا ایسا نام رکھا ہے کہ اس نام کا تو عرب میں کوئی ہے ہی نہیں، کیا نام رکھا ہے محمد؟ عرب والے عربی زبان کو جانتے تھے، انہوں نے اس نام کا مطلب سمجھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات جس کی تعریف ہی تعریف کی جائے اور ہر زبان اس کی تعریف میں رب اللسان ہو، اور وہ ذات جو قابل تعریف ہو، اس کے اندر تعریف ہی تعریف ہو۔ تو عرب والوں کو یہ نام بہت بھایا، اور آپ نے اپنے پوتے کی بڑی شان دیکھی کہ لوگ اس کے بڑا ادب و احترام اور بڑی عزت اور توقیر کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشخبری سنائی تھی، تو اس میں کہا تھا کہ میں تم کو اپنے بعد ایک نبی کی خوشخبری سناتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ احمد اور محمد نام پچھلی آسمانی جتنی بھی کتابیں آئی ہیں دنیا میں، توریت، زبور، انجیل، یہ اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، سب کے ساتھ اللہ نے کوئی نہ کوئی کتاب اتاری ہے۔ بہت سی کتاب جو دنیا میں آج بھی ہے، لیکن بھلے اپنی اصلی صورت میں نہ ہو، لیکن اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، آپ کا نام موجود ہے۔ ہمارے ہندوستان میں جو ویدک دھرم ہے، جو سناتن دھرم ہے، جو ہندوؤں کی مذہبی کتاب ہے، جس کو 4 وید کہتے ہیں، ان ویدوں کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام، آپ کی بستی کا نام، آپ کے صحابہ کا نام، جہاں آپ پیدا ہوئے اس جگہ کا نام، جہاں ہجرت کر کے گئے اس جگہ کا نام، پوری ڈیٹیل موجود ہے، جنت کا، جہنم کا، آخرت کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے واقعات کا تذکرہ ہے۔ تمام کی تمام آسمانی کتابیں آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے بھری پڑی ہوئی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد اور محمد یہ شروع سے لوگ جانتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم۔ یہ یہود و نصرانی، یہ یہودی اور عیسائی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، جیسے وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ انسان اپنی اولاد کو جتنا اچھے سے جانتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ اہل کتاب جن کے پاس بھی اللہ کے نبی اور اللہ کی کتاب آئی ہیں، یہ سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہیں۔
آپ کا نام احمد رکھا گیا، اور آپ کے بارے میں ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے بدن کے اوپر کوئی گندگی نہیں تھی، کسی قسم کی آلائش نہیں تھی، آپ ان تمام کی تمام عیوب سے پاک تھے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا تو کیا آپ کو انسانوں ہی کی طرح، جیسے ہم سب پیدا ہوئے ہیں، جیسے انسان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ماں سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن آپ کی پیدائش عام لوگوں کی طرح نہیں تھی۔ آپ کی پیدائش کے ساتھ بہت ہی خصوصیت کا معاملہ کیا گیا تھا، اور اسی طریقے سے کتابوں میں موجود ہے کہ آپ کو مختون پیدا کیا گیا۔ ہم کو اپنے بچے کا ختنہ کرانا پڑتا ہے، اور اس کا ختنہ ایک عمر کے ہونے کے بعد کرانا پڑتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ مختون پیدا کیے گئے، آپ کو تمام کی تمام ضرورتوں سے پہلے ہی گزار دیا گیا۔ یہ آپ کی خصوصیت اور آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم تھا۔ میرے محترم بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کی بچپن کا واقعہ بہت طویل ہے۔ اس میں انشاءاللہ آگے بھی جو خطیب آئیں گے اس پر تفصیل سے ہو سکتا ہے گفتگو کریں۔ میں آپ کے سامنے آپ کے بچپن کے اور آپ کی ولادت کے اور بھی واقعات کو چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا تھا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ بشیر اور نذیر کا مطلب سمجھیے، ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں کا نام بشیر ہوگا، بہت سے لوگوں کا نام نذیر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ بشیر یعنی انسانوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والے، اللہ کی مرضی اور اللہ کے ثواب کو خوشخبری سنانے والے، کہ اگر انسان دنیا کے اندر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے تو اللہ کے یہاں اس کے لیے کیا کیا خوشخبریاں ہیں، اور دنیا کے اندر اس کی زندگی کے اندر کیا کیا خوش نصیبی اور کیا کیا خوشخبری اس کو مل سکتی ہے۔ اور نذیر کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہنم بنائی ہے اس سے ڈرانے والے، دنیا کے اندر انسان کیسے جہنم سے بچ سکتا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچانے والا ہو سکتا ہے، کیا وہ کرے، کیا عمل کرے، کیا سوچ رکھے، اور کیا وہ کرے کہ وہ جہنم سے بچ جائے، یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر بنا کر بھیجا، کہ آپ نے سب سے پہلے مکہ والوں کو صفا کی پہاڑی سے ڈرایا کہ اے قوم، میں اللہ کا رسول ہوں، اور مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لہذا تم لوگ اپنی زندگی میں اللہ سے ڈر کر اور اللہ کی مرضی پر چل کر جہنم سے بچنے والے اور جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی بھی جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو وہ آدمی کامیاب ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آدمی بھی جہنم سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ آدمی کامیاب ہے۔ آج دنیا کے اندر ہمیں جتنی بھی زندگی ملی ہے، ہر آدمی کامیاب ہونے کی سوچ میں ہے، اپنے کاروبار میں کامیاب ہونا، اپنے اہل و عیال کے درمیان میں کامیاب ہونا، اپنے دوستوں کے درمیان میں کامیاب ہونا، اور اپنی پوری زندگی میں کامیاب ہونا ہر آدمی کا مشن اور ہر آدمی کا یہ پلاننگ ہے۔ لیکن مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو اپنی اس دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب ہونا چاہتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی ایک زندگی پر یقین رکھتی ہے اور اس میں بھی کامیاب ہونا چاہتی ہے۔ اور یہ بات ہمیں خود سے نہیں پتہ چلی، ہمارے باپ دادا نے نہیں بتائی، اور یہ ہمارا کمال نہیں تھا کہ ہم نے اس کو جان لیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ ہم کو بتلایا۔
ورنہ کوئی بتلانے والا نہیں تھا۔ آج مسلمانوں کو چھوڑ کر دیکھ لیجئے، پوری دنیا مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا میں بہت کم ہے، اور پوری دنیا میں غیر مسلم کی تعداد لاکھوں اور بے شمار ہے، کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن ان سب کا عقیدہ ایک طرف اور مسلمانوں کا عقیدہ ایک طرف۔ مسلمان دوہرا نظریہ رکھتا ہے اور اس کی نگاہ دو زندگی پر ہے، اپنی اس زندگی کو بھی کامیاب بنانا اور مرنے کے بعد کی بھی زندگی کو کامیاب بنانا۔ لیکن جو غیر مسلمین ہیں، جو مسلمان نہیں ہے، وہ صرف یہی جانتے ہیں کہ یہیں پلے، یہیں پیدا ہوئے، یہیں بڑھے، یہیں پلے اور یہیں مرے، اور اس کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ یہی بات ہر نبی سے ان کی قوم نے کہا، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ یہ ان کے دماغ کے بات نہیں اٹھتی تھی۔ ان کو پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم پیدا کیسے ہو گئے۔ مرنے کے بعد سوچ رہے ہیں اور مرنے کے بعد پیدا ہونے کو محال سمجھ رہے ہیں، لیکن اپنے پیدا ہونے کو اور غور نہیں کر رہے ہیں کہ ہم پیدا کیوں ہوئے، کس نے پیدا کیا۔ جس نے پیدا کیا وہی موت دے گا، اور جو موت دے گا وہی دوبارہ بھی زندگی دے سکتا ہے۔ ہم انسان ایک چیز کو بنا سکتے ہیں، اس کو بگاڑ سکتے ہیں، اس کو دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں جس ذات نے بنایا ہے وہ ہمیں اس نے بنا دیا، پھر ہمیں موت دے کر بگاڑ دے گی، پھر دوبارہ ہمیں زندہ کر دے گی۔ یہ باتیں تمام کی تمام انبیاء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کی تمام نبیوں نے انسانوں کو بتائی، اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آنے والی زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے۔ لیکن یہ کوئی بہت آسان اور معمولی چیز نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور آپ کی تعلیمات جتنا دور ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی ہماری ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی۔ آج جتنی بے دینی کا ماحول ہے، 12 ربیع الاول کا دن آج سے پہلے اگر کوئی مناتا ہوگا تو بہت عبادت کے ساتھ اور قرآن خوانی کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بیجا درود کے ساتھ منایا جاتا رہا ہوگا۔ لیکن آج جو 12 ربیع الاول کا دن منایا جاتا ہے وہ صرف ٹائم پاس کے لیے، وہ صرف اور صرف رسم و رواج کے طور پر، اور یہ دن آیا اور تیوہار کی طرح منا کر ختم۔ کیوں یہ دن ہے، اور اس دن کے آنے کے بعد ہم کو کیا سوچنا چاہیے، اپنے نبی کے بارے میں جاننا اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہمارے دل میں اب بہت کم آتا ہے، اور اسی لیے ہماری ذمہ داری بہت بڑھ رہی ہے کہ ہم اتنی آسانی سے اس دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ جو ایمان آج ہمارا مسجد تک ہمیں نہیں لا رہا ہے، اپنے نبی کے سنت پر کھڑا نہیں کر رہا ہے، وہ ایمان ہمیں قیامت کے دن جنت میں کیسے لے جائے گا اور جہنم سے کیسے بچائے گا۔ ہم صرف اپنا نام محمد اور احمد رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا نام جوڑ لیں، کیا بتائیے کہ کافی ہے؟ کیا اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی؟ اور کیا اسی لیے آپ کی وفات ہوئی تھی کہ آپ صرف دنیا میں آئے اور ہماری طرح زندگی گزارے اور چلے گئے؟ آپ نے ایک مشن لے کر کے اپنی زندگی گزاری، اور اس مشن پر سب سے پہلے صحابہ اکرام کو کھڑا کیا تاکہ ہمارے سامنے نمونہ رہے کہ یہ تو نبی تھے، ان کے لیے کیا مشکل ہے۔ لیکن صحابہ اکرام ہماری ہی طرح در دیہات کے رہنے والے تھے۔ مدینہ کی بستی اور مکہ کی وہ جو بستی تھی، اس زمانے کا تصور کیجئے، وہ کوئی شہر نہیں تھا، وہاں زندگی گزارنے کی آسانی نہیں تھی۔
وہاں کھانے پینے کا اچھا انتظام نہیں تھا، وہاں کوئی بڑی بڑی فیکٹری اور مضبوط کاروبار نہیں تھا، وہاں آنا جانا لوگوں کا آسان نہیں تھا، لیکن اس دور میں بھی صحابہ نے 5 وقتہ نماز وضو سے ادا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 وقتہ نماز ہی صرف نہیں پڑھی، آپ کے ساتھ اپنی جانیں قربان کی، پہاڑوں اور پتھریلی زمینوں پر پیدل چلتے تھے اور میلوں میلوں سفر کرتے تھے، اور اللہ کا حکم جہاں ہو جاتا تھا وہاں تک حضور کے ساتھ چلتے تھے۔ بدر میں کافروں سے لڑے، احد کے میدان میں پہاڑی ہی پہاڑ۔ جو لوگ بھی حج کرنے کی جن کو اللہ نے سعادت دی ہے، یا آج جن لوگوں نے بھی ویڈیو کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے مدینہ اور احد پہاڑ کا نظارہ کیا ہوگا، کوئی سوچ نہیں سکتا کہ یہاں پر جنگ ہو سکتی ہے، یہاں پر لڑائی بھی ہو سکتی ہے۔ پہاڑ پر چڑھنا ہی مشکل ہے، لڑائی کیسے ہوگی؟ چڑھنا اترنا ہی بہت پریشانی کی چیز ہے، اس پر قتال، اس پر گھوڑوں کو دوڑانا اور اس پر ایک دوسرے سے قتال کرنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ آج 5 وقتہ نماز مسجدوں میں ہو رہی ہے تو مسجدوں میں چٹائی نہیں، قالین ہے، مسجد میں زمین مٹی نہیں، سنگ مرمر ہے، ماربل ہے، ٹائلز ہے، اور امام کا مصلی تو بالکل اعلیٰ کوالٹی کا ہے، تب بھی ہمیں نماز پڑھنے کی بہت محنت اور بڑی بھاری پڑتی ہے۔ تو صحابہ کا دور سوچئے، انہوں نے ہماری مسجد، یہ چھت کتنی مضبوط ہے، لیکن مدینہ کی مسجد کی چھت کھجور کے پتے کی تھی، کھجور کی شاخ کا اس کا کھمبا تھا، اور آدمی کھڑا ہوتا تھا تو اس کے سر سے وہ چھت لگتی تھی۔ معمولی کام نہیں تھا اس مسجد میں آنا جانا، سر جھکا کے آتے تھے، سر جھکا کر جاتے تھے، اور زمین میں عرب کی جیسے آج قالین دنیا میں کہیں قالین نہ پائی جائے، عرب میں آج ویسی قالین ہے، اس زمانے میں ایسی قالین نہیں تھی، چٹائی بھی لوگ آسانی سے حاصل نہیں تھی۔ صحابہ کا بیان ہے، دھیان سے سنیے کہ دوپہر کی میں جو ظہر کا وقت ہوتا تھا، صحابہ کا بیان ہے کہ ہم سجدہ کرتے تھے تو ہماری پیشانی جل جاتی تھی۔ تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ جس جگہ پر سجدہ کرنا ہوتا تھا وہاں کی کنکڑی ہاتھ میں اٹھا کر تھوڑی دیر کر لیے رہتے تھے، اور پھر وہاں پر رکھ دیتے کہ یہاں نماز پڑھیں گے تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے، تو اپنے ہاتھ کی تری سے اس دہکتی اور جلتی ہوئی کنکری کو ٹھنڈا کرتے تھے اور تب نماز پڑھتے تھے۔ لیکن آج ہم پنکھے کے نیچے اور مضبوط اور بالکل سجی سوری مسجد میں بھی اپنے اس دین پر، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نماز پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہمارا آخرت کا معاملہ کتنا مشکل ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام نے کاروبار اپنا کرتے ہوئے دین پر عمل کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور تمام کی تمام لوگوں نے اپنا کاروبار چھوڑ دیا اور سب کے سب 24 گھنٹے مسجد میں رہتے تھے، 24 گھنٹے اللہ ہی کرتے تھے، یا 24 گھنٹے وہ کہیں جاتے ہی نہیں تھے، اپنے دین اور دنیا کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، اسلام پر وہ پوری طریقے سے چلتے تھے، ان کی دنیا میں بھی کوئی حرج نہیں آتا تھا اور ان کی دین میں بھی کوئی کمی نہیں آتی تھی، بلکہ اپنی دنیا کو وہ جیسے تیسے گزارتے تھے، لیکن دین کے معاملے میں وہ ایک رکعت چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے بہت قریب کے زمانے کے بزرگان دین کا واقعہ، تو ان کی اگر ایک رکعت یا تکبیر اولیٰ چھوٹ جاتی تھی تو اپنے دروازے پر بیٹھ کر روتے رہتے تھے اور یہ افسوس میں رہتے تھے جلدی سے اگلی نماز کا وقت آئے اور ہم اپنی اس غلطی کی تلافی کریں اور اپنی تکبیر اولیٰ کو مکمل کریں۔ اگر خدا نخواستہ ان کی کوئی نماز چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، تو اس میں اتنا روتے تھے کہ جتنا ان کی اولاد مرنے پر اتنا نہیں روتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگان دین ایسے تھے، یہ صحابہ اکرام سے ان کو ملا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا ایک نمونہ
ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ نے 63 سال کی زندگی کے اندر اپنی تعلیمات کو اپنے صحابہ کے اندر بالکل پوری طریقے سے اتار دیا ہے، اور اب ہمیں دین سمجھنا ہے تو ہم صحابہ اکرام سے وہ دین لیں گے، صحابہ اکرام کو اپنے دین کا آئیڈیل بنائیں گے، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آئیڈیل تھے۔ یہی سلسلہ اور یہی کڑی ہم پکڑیں گے، تب جا کر کے ہم دین پر صحیح طریقے سے چل سکیں گے، اور اس دنیا کے اندر بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی بلند اور اتنی اعلیٰ ہے کہ ہم جتنے بھی الفاظ رات بھر بیٹھ کر کہہ دیں ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے اہل علم کا مطلب ان کو پوری حدیث یاد، پورا قرآن یاد، پوری کی پوری پورا دین ان کو یاد۔ اتنے بڑے بڑے لوگ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے سے تھک گئے، عاجز آ گئے، اور انہوں نے آخر میں کہہ دیا کہ آپ کا مرتبہ خدا کے بعد ہے، اس سے آگے ہم نہیں کہہ سکتے۔ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ بڑے بڑے لکھار اور بڑے ماہرین اور بڑی کتابیں لکھنے والے اپنی قلم کو توڑ دیتے تھے کہ ہمارا قلم آپ کی صفات اور آپ کا وصف بیان کرنے سے عاجز ہے، اور سب آخر میں یہی کہتے تھے کہ بس خدا کے بعد آپ ہی کا مرتبہ ہے۔ خدا کے بعد جس ذات کا مرتبہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ کی شان میں جو کچھ اشعار کہے ہیں وہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بزرگ صحابی ہیں، مدینہ کے رہنے والے تھے۔ یہ اسلام سے پہلے بھی بہت بڑے شاعر تھے۔ عرب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا تھا کہ وہ بیٹھتے تھے، اپنی مجلس میں وہ اول فول بکواس نہیں کرتے تھے، وہ اپنی مجلس میں بہت کام کی باتیں وہ لوگ کرتے تھے، اور ان کے الفاظ بالکل چنے ہوئے الفاظ ان کے زبان سے نکلتے تھے، اور وہ لکھنے پڑھنے میں آج وہ سب ہمارے کام آ رہے ہیں۔ آج جو اسلامی تعلیمات یا جس کو عربی سیکھنی ہو وہ انہی چیزوں کو آج پڑھتا ہے، تب جا کر اس کے اندر عربی کی مہارت آتی ہے اور وہ قرآن اور حدیث کو سمجھ پاتا ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی بڑے لوگوں میں سے ان کا بھی شمار تھا، بہت بڑے اور بہت ماہر لوگوں میں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ان کے اشعار کافروں کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے تم لوگوں کی تلوار، جیسے تم لوگ اپنی تلوار سے ان سے لڑتے ہو۔ تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار، ان کے کلام یہ کافروں کے دل کو کاٹتے ہیں اور ان کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ان کے اشعار تمہاری تلوار سے زیادہ دھاردار ہیں۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ میری آنکھوں نے آپ سے جیسا حسین آج تک کسی کو نہیں دیکھا، اور آج تک آپ سے بہتر کسی بھی ماں نے اپنی اولاد کو نہیں جنائے، آج تک کوئی عورت ایسے بچے کو نہیں جنی جیسا کہ آمنہ نے اپنے بیٹے محمد کو جنائے، اور آپ ایسے پیدا ہوئے ہیں گویا کہ آپ نے تمام کی تمام عیبوں سے بری آپ پاک ہوئے ہیں، آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑے لوگوں نے بہت بڑے اشعار کہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شعر ہے، اگر علیہ للنبوۃ خاتم من اللہ مشہور یلوہ ویشہد، کہ اے اللہ کے نبی آپ روشن جبی ہیں، آپ کی پیشانی بالکل چمکدار ہے اور آپ کے اوپر نبوت کی مہر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر دل کے مقابلے میں نبوت کی مہر تھی،
تو آپ پر ختم نبوت کی اور آخری نبی ہونے کی علامت یہ کہ آپ پر مہر لگا دی گئی تھی۔ اسی کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ روشن جبی ہیں اور آپ کے اوپر نبوت کی مہر ہے اور آپ کی وہ مہر بالکل چمکدار ہے۔ میرے محترم بزرگوں، میں انہی چند باتوں کے ساتھ آپ کے درمیان سے رخصت ہوتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر توجہ سے عمل کیا جائے گا اور اپنی زندگی آئندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی سنت میں اور آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد